السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ محمد اقبال کس چیز کے لیے مشہور ہیں؟ اقبال کو شاعر مشرق کیوں کہا جاتا ہے؟ علامہ اقبال کو سر کا خطاب کیوں دیا گیا؟ علامہ اقبال کی سوانح حیات۔ انگریزی PDF۔ علامہ اقبال ویکیپیڈیا۔ علامہ اقبال فیملی۔ علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش۔ علامہ اقبال تیسری بیوی کا نام۔ علامہ اقبال کی معلومات اردو میں۔ جب علامہ اقبال کا انتقال ہوا، علامہ اقبال کا مضمون آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں۔ بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کر لو۔ علامہ محمد اقبال کی ذاتی زندگی کی تفصیل۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ، پنجاب، برطانوی ہندوستان اب پاکستان میں پیدا ہوئے۔ وہ شیخ نور محمد، ایک درزی، اور ان کی اہلیہ امام بی بی کے بڑے بیٹے تھے۔ اقبال کا تعلق ایک معمولی خاندان سے تھا، لیکن ان کے والد ایک دیندار مسلمان تھے جنہوں نے انہیں اچھی تعلیم فراہم کی۔ اقبال نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ میں مکمل کی اور پھر لاہور چلے گئے، جہاں انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے بیچلر کی ڈگری مکمل کی۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ گئے اور کیمبرج یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ ہندوستان واپس آنے کے بعد اقبال نے قانون کی پریکٹس شروع کر دی، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہو گیا کہ ان کا اصل جنون شاعری اور ادب ہے۔ انہوں نے اردو اور فارسی میں بڑے پیمانے پر لکھا اور ان کا شمار 20ویں صدی کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے۔ 1895 میں اقبال نے کریم بی بی سے شادی کی اور ان کے 4 بچے ہوئے۔ ان کی اہلیہ کا انتقال 1947 میں ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم سے عین قبل ہوا۔ اقبال کی دوسری شادی بھی سردار بیگم سے ہوئی، جن سے انہوں نے 1924 میں شادی کی۔ اقبال انڈیا مسلم لیگ کے ایک فعال رکن تھے اور ان کے فلسفیانہ نظریات نے برصغیر پاک و ہند میں مسلم تشخص کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے پنجاب قانون ساز کونسل کے رکن کے طور پر بھی خدمات انجام دیں اور بعد میں انڈیا مسلم لیگ کے لیے منتخب ہوئے۔ اقبال کی صحت ان کے بعد کے سالوں میں گر گئی اور وہ 21 اپریل 1938 کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ انہیں لاہور کے علاقے حضوری باغ میں دفن کیا گیا اور ان کا مقبرہ پاکستان میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ یقیناً علامہ محمد اقبال کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات یہ ہیں۔ اقبال اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور ان کی 2 چھوٹی بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ان کے والد شیخ نور محمد ایک دیندار مسلمان تھے جو صوفی روایت سے تعلق رکھتے تھے اور اسلامی علوم سے گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ احمدیہ تحریک کے پیروکار بھی تھے۔ اقبال کی والدہ امام بی بی ایک متقی اور ذہین خاتون تھیں، جنہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم کی حمایت کی اور اسے اپنے مفادات کے حصول کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ اقبال بچپن ہی سے ایک ہونہار طالب علم تھے اور ادب، فلسفہ اور مذہب میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ وہ خاص طور پر عظیم فارسی شاعروں جیسے رومی، حافظ اور صدی کی تخلیقات کی طرف راغب تھے۔ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ اسرار خودی 1915 میں شائع ہوا اور فوری کامیابی حاصل کی۔ اس نے انہیں برصغیر پاک و ہند میں ایک بڑے شاعر اور مفکر کے طور پر قائم کیا۔ اقبال ہندوستانی مسلمانوں کے مقصد سے گہری وابستگی رکھتے تھے اور ان کے حقوق اور مفادات کے فروغ کے لیے انتھک محنت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ سیاسی اور سماجی برابری حاصل کرنے کے لیے متحد ہونے اور اپنی شناخت پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ اقبال کی مشہور نظم لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، میرے دل کی خواہش میرے لبوں پر دعا کے طور پر آتی ہے، کہ آج بھی پاکستان بھر کے اسکولوں میں بچوں کی کامیابی کی دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اقبال کو برطانوی حکومت نے 1922 میں نائٹ ہوڈ سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ہندوستان میں برطانوی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسے واپس کر دیا۔ اقبال کی شاعری دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک تحریک بنی ہوئی ہے اور انہیں اردو اور فارسی ادب کی تاریخ کی عظیم ترین ادبی شخصیات میں شمار کیا جاتا ہے۔